اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر ان اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے ڈاکٹر محمد سلیم قریشی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مسکنسیپشن ریگارڈنگ یورک ایسڈ۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کنسلٹنٹ ریمیٹولوجسٹ اینڈ ہیڈ آف ریمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ آف دی پروونس ڈاکٹر اسد اللہ خان کاکڑ صاحب۔ ویلکم ڈاکٹر اسد اللہ۔ تھینک یو ڈاکٹر سلیم فار انوائٹنگ می۔ اچھا ڈاکٹر اسد اللہ، عوام میں بڑے مسکنسیپشن ہے ریگارڈنگ یورک ایسڈ۔ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کو یورک ایسڈ نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ باہر کی دنیا یہ کہتی ہے خواتین کو نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی یہ بات تھوڑی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی عورت جس کو جسم میں دردیں ہو رہی ہو، اس کو یورک ایسڈ اور کچھ ملے نہ ملے، یورک ایسڈ کی دوائی ضرور ملتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو فزیشنز، ڈاکٹرز، کویکس سب کا یہ یقین ہے، خود پیشنٹ کا، کہ درد کا مطلب یورک ایسڈ۔ ویری اسپیسیفکلی اسپیکنگ، فیمیلز میں جب تک وہ ریپروڈکٹیو ایج میں ہوتے ہیں، جب تک وہ ان کو مخصوص ایام آتے ہیں، ماہواری کا عمل جب تک چل رہا ہوتا ہے، تو جسم میں ایسٹروجن کی موجودگی کی وجہ سے یورک ایسڈ باڈی میں اسپیشلی جوائنٹس میں جمع نہیں ہوتا۔ تو رفلی 50 سال کی عمر تک ون کین سیفلی سے کہ عورتوں میں گاؤٹ یا یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ 50 سال کے بعد ان میں گاؤٹ ہونے کا خدشہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا میلز کو ہوتا ہے۔ بٹ ینگر فیمیلز لیس دین 40، 30، 20 ان میں یورک ایسڈ کی بیماری نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کا الٹ ہے۔ اس ایج گروپ کے بھی پیشنٹس کو یورک ایسڈ کی پرسکرپشن ہوتی ہے۔ I want to clarify، ان کو یورک ایسڈ یا گاؤٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ان کا یورک ایسڈ کا لیول بے شک بڑھ سکتا ہے، وہ 7 ہو سکتا ہے، 8 ہو سکتا ہے، اسے ٹریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ان کو جسم میں دردیں ہیں تو اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے، وہ کچھ اور ہے، اس کی وجہ یورک ایسڈ کے بڑھنا نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر اسد صاحب، ہم نے ایک ریزن تو یہ دیکھا کہ انکریز انٹیک آف پروٹینز اسپیشلی کنٹیننگ پیورائن بیسز، اور دوسری وجہ جو ہے ہم نے یہ دیکھا چونکہ ان کا ایکسکریشن 90% تھرو دا کڈنی ہے اور 10% تھرو جی آئی ٹریک ہے، تو اگر کسی کو رینل فیلئر ہے اور وہ خواتین کو رینل فیلئر ہے تو ان میں تو یورک ایسڈ لیول بڑھ سکتا ہے۔ بالکل بڑھتا ہے، اس میں بھی ہائپر یوریسیمیا۔ دیکھیں، کڈنی فیلئر پھر ایک بالکل علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے، اس میں پھر جینڈر کا ایشو اتنا نہیں ہوتا۔ بٹ ایون دین وہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے، جیسے اب میں اسی کی پریکٹس کرتا ہوں، آئی ویری فریکوینٹلی وزٹ کڈنی سینٹرز، جتنے بھی کڈنی کے ہاسپٹلس ہیں، وہاں بھی جو میل پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں اس کا بہت زیادہ ہے۔ آئی ایم سیئنگ کہ ان میں یورک ایسڈ کا لیول ڈیفینیٹلی بڑھے گا فیمیلز میں، بٹ یورک ایسڈ کا جا کے جوڑ میں جمع ہونا، اس کے خلاف ایسٹروجن ایک طرح سے پروٹیکٹیو ہے۔ ہاں، تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ان کے جسم میں یورک ایسڈ نہیں بڑھتا اس لیے ان کو نہیں ہو رہا، نو، اٹس دیٹ کہ یورک ایسڈ ان کے جوڑوں میں ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ ٹھیک، یہ بیسکلی وجہ ہے۔ بٹ بیکاز آف سم وجہ، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کڈنی فیلئر، اور دوسرا کچھ لوگوں میں فیمیلیل ہائپر یوریسیمیا ہوتا ہے، بہت باڈی ایکسکریٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ ایسے فیمیلز بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے، وہ اتنی ریئر ہے کہ ان کو یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے گاؤٹ کی، بٹ ریئرٹی کی ایکسیپشنز کو دیکھتے ہوئے ہم اسے جنرلائز نہیں کر سکتے۔ کامن پریکٹس پھر بھی یہی رہے گی کہ ایسے فیمیلز ہو آر ان ریپروڈکٹیو ایج، ان میں یورک ایسڈ کے مقابلے میں باقی وجوہات درد کی کئی گنا زیادہ ہے، تو اس میں آپ یورک ایسڈ کا لیول اگنور کر سکتے ہیں۔ عوام میں ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ یورک ایسڈ کہتے ہیں کہ صرف موٹے لوگوں کو ہوگا، باقی جو تhin لین ماس والے لوگ ہیں ان میں یورک ایسڈ نہیں ہوگا۔ اگین ڈاکٹر سلیم، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ان کا ڈائٹ زیادہ ہوتی ہے، خوراک زیادہ ہوتی ہے، جنک فوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے جسم میں کمپیئر ٹو سم ون ہو از تhin لین، اس میں یورک ایسڈ لیول کا اتنا بڑا ہوا نہیں ہوگا، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیسز اگین ڈاکٹر سلیم، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ان کا ڈائٹ زیادہ ہوتی ہے، خوراک زیادہ ہوتی ہے، جنک فوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے جسم میں کمپیئر ٹو سم ون ہو از تhin لین، اس میں یورک ایسڈ لیول کا اتنا بڑا ہوا نہیں ہوگا، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیسز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تhin لین لوگوں کو بھی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کڈنی سے یورک ایسڈ کا نہ نکلنا۔ تhin میں بھی ہو سکتی ہے، فیٹ لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو گاؤٹ ہے وہ اکثر جو ہے نا ٹریٹ ہوتا ہے راؤنڈ دا کاؤنٹر، میڈیسن لوگ لیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟
ڈاکٹر سلیم میرا تو سب سے بڑا ایک طرح سے آپ اسے مجھے الفاظ نہیں مل رہے، بدقسمتی سمجھے نا کہ لوگ گاؤٹ سمجھ کر کسی اور چیز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو اوور دا کاؤنٹر پین کلرز ہوتی ہے، پین کلر جیسے آپ پیراسیٹامول لے لیں یا اینسٹ کا خاندان ہے، اس کی حد تک آئی ایم اوکے. مجھے پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب پیشنٹس یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات مہینوں سالوں سال لے رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ان کو یورک ایسڈ ہے. اب اس میں پرابلم دو لیول پہ. نمبر ایک، وہ ایک ایسی چیز کی دوائی لے رہے ہیں کہ جو بیماریوں کو ہے نہیں اور اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. فیبکسوسٹیٹ جو ایک گولی ہے جو بازار میں گویورک اور زیورک ملٹیپل ناموں سے مل رہی ہے، وہ خدا نخواستہ ہارٹ کے مسائل کر سکتی ہے. اسی طرح جو دوسری ایلوپیورینول ہے زائلورک، اس سے اتنا گندا ری ایکشن ہوتا ہے اگر ہو جائے ہمیں سامنے تو ڈاکٹرز کا کھانا خراب ہو جاتا ہے. یہ لٹرلی کہ ان سے بہت بری حالت ہو جاتی ہے اس مریض کو دیکھتے ہوئے. تو نمبر ایک ایسی چیز لے رہے ہیں جو اپنے آپ میں خطرناک ہے. نمبر دو، وہ کیا ٹریٹ کیا انہوں نے. ٹیکنیکلی ان کو یورک ایسڈ نہیں ہے تو کچھ تو ہے جس نے درد دیا ہے. اب وہ درد ہے، غور سے سنیے گا، وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، وہ پیروں کی کلاڈیکیشن ہو سکتی ہے. میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ہے وہ کندھوں کے درد کے لیے آیا ہے، یورک ایسڈ کی دوائی 5-6 مہینوں سے لے رہا ہے، صحیح. اور جب ہم نے اس کا ورک اپ کروایا، اس کو ہارٹ ڈیزیز تھا، اس کے خون کی 3 شریانیں بند ہیں. اب وہ بیچارہ تو لگا ہوا یورک ایسڈ کی دوائی، چاہے اس نے خود لی چاہے کسی نے دی ہے. اب بہت سمپل سی بات ہے، اور ایسی دوائی لے رہی ہے کہ وہ خود کارڈیوٹاکسک ہے، دیٹ کارڈیوٹاکسک دوائی ہے، وہ اس کے لیے لے رہا ہے. تو بہت سمپل سی بات ہے اور یہ میں کیٹیگوریکلی کر رہا ہوں. اگر کسی مریض کو کندھوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تھائز میں درد ہے، یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہے. نہ یورک ایسڈ کی دوائی سے یہ کم ہوگا، کیونکہ جو بندہ بھی یورک ایسڈ کی دوائی لے گا ساتھ میں وہ پین کلر ضرور لینا ہے، درد اس سے کم ہوگا، یورک ایسڈ کی دوائی سے نہیں. ایک، وہ غلط دوائی لے رہا ہے. نمبر دو، جو اصل پرابلم ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جو اس وقت ماسک ہو جائے گی، جو اگر شروع میں پکڑی جائے گی تو شاید زیادہ فائدہ مند ہو بجائے بعد میں جب وہ مختلف پیچیدگیوں کے ساتھ آئے گی. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. تو اگر کسی مریض کو درد ہے، بجائے اس کو یورک ایسڈ لیبل کرنے کے، اسے کسی فزیشین سے، روماٹولوجسٹ سے، آرتھوپیڈک سرجن سے، کسی سے ملنا چاہیے جو آگے اس کو گائیڈ کر سکے کہ یو آر ناٹ سفرنگ فرام دس تھنگ. ایگزیکٹ. اچھا یہ بتائیں کہ غذا میں اگر آپ عوام کو یہ بتانا چاہیں کہ غذا میں کون سے غذا میں لینا چاہیے، کون سے غذا نہیں لینا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے نا پراپر ڈائٹ کی طرف توجہ دیں. اچھا ڈاکٹر سلیم، اس سے پہلے ایک اچھا سوال آتا ہے، کیا صرف غذا سے مریض کا یورک ایسڈ یا گاؤٹ کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، ٹھیک، بہت مشکل ہے. غذا سے آپ کو اس کے علاج میں بہتری ملے گی، آپ کو یورک ایسڈ کا لیول کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ جس کو گاؤٹ کی بیماری ہو جائے، اس کو ایک دفعہ گاؤٹ کا اٹیک ہو جائے، وہ سمجھے کہ صرف غذا چینج کرنے سے اس کی بیماری کنٹرول ہو جائے گی، تو اٹس لیس لائکلی اسے اس کے ساتھ دوائی لینی پڑے گی. پہلی بات. دوسری بات، کون سی غذا لینی چاہیے کون سے نہیں. تو اگر ہم اسے صرف 2 گروپس میں کر لیں تو سبزیاں ساری، پھل سارے، دودھ، دہی، لسی، یہ اسے الاؤ ہے. گوشت روٹین میں وہ چکن کا لے سکتا ہے، ونس ان اے بلو مون وہ مٹن بھی لے سکتا ہے. اچھا اب سوال آتا ہے کہ وہ بیف لے سکتا ہے؟ نہیں لینا چاہیے جب تک بیماری پراپرلی کنٹرول نہ ہو. بازار کا باربیکیو بالکل نہیں لینا چاہیے، کاربونیٹڈ مکسچر نہیں لینا چاہیے، ان فریش جو بازار میں مکسڈ جوسز ہے وہ نہیں لینے چاہیے. چاکلیٹ از ون آف دا بگ کاز جو یہ کرا سکتی ہے. آپ کی بیماری پراپرلی کنٹرول میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور اب دوائیوں پہ آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول ہے، ایسی صورت میں کبھی کسی دعوت میں گئے یا کبھی ایسی ان اوائڈیبل سچویشن میں آ جاتی ہے تو ایسی ایک میل لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ نہیں یہ چیز ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے حرام ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ بیماری کے کنٹرول پہ زیادہ توجہ دیں، دوائی سے اپنی ڈائٹ اتنی کم کریں کہ آپ کو ونس اگر کسی 1 دن 2 دن کا ناغہ ہو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پرابلمز ایکسٹریمز پہ آتی ہیں کہ اب بالکل کچھ نہیں کر رہے یا پھر سارے کچھ کر رہے ہیں، ان میں مسئلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو جوڑوں کی بیماری ہے تو وہ کب کنسلٹیشن کے لیے رومیٹالوجسٹ یا آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا چاہیے؟ کیا کوئی الارم سائنس ہے ان کی؟ یورک ایسڈ ایک پیشنٹ کو اگر ایک دفعہ ہو جائے، ٹھیک ہے، فار ہم اٹس لائک اے لیسن آف اے لائف ٹائم.
ایک دفعہ دیکھیں، جس نے نہیں دیکھا وہ تو کندھوں کے جوڑ، کمر کے درد، ہر کسی کے لیے یورک ایسڈ کی دوائی لے لے گا، جسے ہو جائے گا صحیح. جسٹ انٹرویو ون آف آپ کا پروگرام ہے، آپ 2-3 اصل میں یورک ایسڈ کے مریض بلائیں جن کو گاؤٹ کی بیماری ہو. یو ول بی شاکڈ. وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں رات پہ ایک دم سے اتنا شدید انگوٹھے میں میرا درد اٹھا ہے کہ میں اٹھا لیکن میں ہل نہیں پایا، بس کروٹ بدل رہا تھا شدید کے بعد. پھر میں نے 2 پین کلرز کھائی، اس سے تھوڑا درد میں آرام آیا، تو پھر میں نے اپنی دوائی شروع کی. ٹھیک اس طرح. سو اچھا کویشچن از کہ جوڑ کے مریض کو کب جانا چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب، آپ آئے اور ہم نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی ایسے آنے کے لیے تکلیف دیتے رہیں گے عوام کی آگاہی کے لیے. بہت شکریہ. یہ تھا ناظرین آج ہمارا پروگرام یورک ایسڈ لیول کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.